اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف فی الإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ چنانچہ جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو جائے بشرطے کہ گناہ میں رغبت کرنے والا نہ ہو، تو ان حرام چیزوں کو کھانا جائز ہے جن کا گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، سو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اپنے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمیشہ مسلمانوں کے جذبات دین اسلام کے تابع ہونا ضروری ہیں۔ کئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جانور، مردار اور فلاں چیز، ان کا کھانا اور پینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو بھوک اتنی شدید لگ جائے اور کھانے کے لیے سوائے ان حرام چیزوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو ان حرام چیزوں کا کھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اور صرف جائز ہی نہیں ہوتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے، جان کو بچانا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ گناہ کا ارادہ نہ ہو اس کا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات گزری ہے کہ وہ اس کا عادی نہ ہو اور اس کو حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، صرف اتنا سا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے، تجاوز نہ کرے۔ اور جیسے پینے کے معاملہ میں یہ بات ہے، کھانے کے معاملہ میں یہ بات ہے، اسی طرح پینے کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر پیاس اتنی شدید لگ جائے کہ جان نکلنے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ پی کر، کوئی حرام چیز پی کر اپنی جان کو بچائے۔ اور یہاں پر بھی صرف جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے، ضروری ہے اس کے لیے اس کا پینا، اپنی جان کی حفاظت لازمی ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور دشمن نے تلوار یا بندوق نکالی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس حرام کو کھاؤ یا پیو وگرنہ تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہارا عضو کاٹ دیں گے، تو یہاں پر بھی جان بچانا ضروری ہے اور اس کے لیے جائز ہے اور ضروری ہے کہ کھائے اور اپنی جان کو بچا لے۔ اور اگر کوئی دشمن اس بات پر مجبور کرے کہ کلمہ کفر کہو تو پھر تمہیں چھوڑیں گے، اگر کلمہ کفر تم نے نہ کہا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو یہاں پر بھی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ لے اور اپنی جان کو بچا لے۔ لیکن یہاں پر جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اور عزیمت کا راستہ یہی ہے اور بہتر راستہ یہی ہے، غیرت کا راستہ یہی ہے کہ جان دے دے لیکن زبان سے کلمہ کفر نہ کہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ چنانچہ دشمن کے خلاف انہوں نے پیش قدمی کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کو گھیر لیا اور یہ سارے کے سارے گرفتار ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، یہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اور انہوں نے ان کو لے جا کر کہا کہ تم
اسلام کو چھوڑ دو اور کلمہ کفر کہو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس سے انکار کیا۔ چنانچہ ان کے حکمران نے ایک بڑے برتن میں تیل رکھا گرم کرنے کے لیے، اور جس وقت وہ پکنا شروع ہو گیا تو اپنے کسی قیدی کو لا کر اس تیل کے اندر پھینکا، اور پھینکتے ہی وہ اتنا زیادہ گرم تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ علیحدہ ہو گیا، اور اس کا مقصد ان حضرات پر رعب ڈالنا تھا کہ یہ بھی ڈر کر کفر میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر تم کفر نہیں کرتے تو تمہیں بھی ایسا ہی تیل کے اندر ڈالیں گے اور تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے تب سے لے کر اب تک میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس وقت تک میری جان نہ لے جب تک کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور نہ ہو جائے۔ تو یہ تو میری مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، میری عین تمنا کے پورا ہونے کا وقت ہے، بھلا اس سے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کلمہ کفر نہیں کہیں گے۔ حالانکہ ان کے لیے جائز تھا کہ کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کلمہ کفر کہنا اگرچہ جائز تو ہوتا ہے، لیکن عزیمت کا راستہ اور بہتر راستہ یہی ہے کہ آدمی جان دے دے لیکن کلمہ کفر نہ کہے۔ تو جب یہ بات سنی تو کفار کے حکمران کے دل پر اس کا ایک خاص اثر پڑا کہ ایسے لوگوں سے کبھی اس کو واسطہ نہیں پڑا تھا کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے اور موت بھی بڑی بھیانک ہے، لیکن پھر بھی نہ ذرہ بھر کوئی گھبراہٹ ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے۔ تو پھر یہ دیکھ کر اس کے دل میں بھی کوئی رعب بھی ڈلا، کچھ نرمی بھی آئی، تو اس نے ان کو کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک اور کام کہتا ہوں، اگر تم وہ کر لو تو تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو، جو میری پیشانی پر بوسہ دیتا جائے گا میں اس کو چھوڑتا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ قبول ہے۔ اب ایک طرف شہادت کی اتنی تمنا کہ اب تک ہر نماز کے بعد دعا کرتے آ رہے ہیں، اور وہ تمنا پورے ہونے کا وقت ہے اور موت کا ڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس نے جس کام کی دعوت دی ہے یہ کام گناہ ہے، اور گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ کسی کافر غیر مسلم کی توقیر تعظیم یہ بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک کافر کی پیشانی پر بوسہ دینا یہ اس کی توقیر اور تعظیم ہے اور اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ گناہ کی اگر تمہیں دعوت دی جائے تو گناہ کر کے جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر تم گناہ سے رک گئے اپنے ذاتی جذبات کی وجہ سے تو پھر یہ موت تمہاری شہادت نہیں ہوگی بلکہ گناہ کی موت ہوگی۔ تو اس لیے محض اپنے جذبات کو دیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، اور اپنی تمنا اور خواہش کو دیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر چنانچہ اصول یہی ہے کہ کلمہ کفر کا کہا جائے تو اس میں جواز ہے لیکن واجب نہیں ہے، اور بہتر راستہ یہ ہے کہ جان دے دے بندہ لیکن کفر نہ کرے۔ اور دوسری طرف اگر گناہ کی دعوت دی جائے اور خطرہ ہو جان کے جانے کا تو پھر گناہ کا ارتکاب کر لینا اس کے لیے درست ہے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حرام کھانا گناہ ہے، لیکن اگر اس کے بدلے میں جان جاتی ہو تو پھر گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جان کو بچانا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور باقی ساتھیوں کو بھی حکم دیا، انہوں نے بھی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور سارے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور ان کا استقبال کیا اور ان سب کی پیشانیوں پہ خود بوسہ دیا اور کہا کہ یہ بوسہ اس کی وجہ سے ہے جو تم نے شریعت پر عمل کیا ہے، شریعت کے تقاضے پر عمل کیا ہے، اپنے جذبات کی پرواہ نہیں کی، تو تم نے عین شریعت کے مطابق چونکہ کام کیا ہے، اس لیے میں اس کے بدلے میں تم سب کی پیشانیوں پہ بوسہ دیتا ہوں، اور بہترین ان کا استقبال کیا۔ تو بہرحال ہمیں قرآن کا اور سنت کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم کے الفاظ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ یہ چیزیں حرام ہیں لیکن اس موقع پر اگر تم ان کا استعمال کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، اب یہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں جو کہا ہے کہ حد سے تجاوز نہ ہو، بسا اوقات شدت بھوک میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جان بچنے کے لیے کتنے لقمے کافی ہیں۔ اگر 2 لقموں سے جان بچتی ہے، بسا اوقات شدت بھوک میں انسان 3 لقمے کھا لیتا ہے، 4 لقمے کھا لیتا ہے۔ اگر ایسے موقع پر فیصلہ کرنے میں تم سے غلطی ہو گئی، تم کچھ تجاوز کر گئے، تو اللہ تعالیٰ اس تجاوز سے بھی درگزر کرنے والے ہیں، بشرطے کہ تمہیں اس میں ذاتی رغبت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔